کمرہ نمبر 502 کی خوفناک کہانی۔ ہسپتال ہمیشہ مجھے بے چینی میں مبتلا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ مجھے کسی قسم کی وحشت محسوس ہوگی جو میری ریڑھ کی ہڈی میں اس وقت دوڑ گئی جب میں نے ایک ہسپتال میں قدم رکھا۔ یہ ایک پرانا ہسپتال تھا جو 1900 کی دہائی کے اوائل میں بنایا گیا تھا، اور اس کے بارے میں افواہیں تھیں کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ میں ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، کم از کم اس رات تک تو نہیں۔ مجھے رات کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی، ہال میں گشت کرنا تھا اور مریضوں کی نگرانی کرنی تھی، جیسا کہ زیادہ تر ہسپتال میں اس وقت ہوتے ہیں، اور میرے قدموں کی آواز گونجتی ہوئی صاف خالی راہداریوں میں پھیل رہی تھی۔ میں نے دیگر نرسوں کو کمرہ نمبر 502 کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، اس عورت کے بارے میں جو سالوں پہلے عجیب حالت میں وہاں مر گئی تھی۔ کچھ کہتے تھے کہ انہوں نے اس کی روح کو رات کے وقت ہال میں بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے، اب بھی ہسپتال میں پھنسی ہوئی ہے یا کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ پہلے تو میں نے ان کہانیوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جب گھڑی نے 12 بجائے اور میں خود کو کمرہ نمبر 502 کے سامنے سے گزرتے ہوئے پایا، کچھ تھا جس نے مجھے روک دیا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، ہسپتال کے باقی حصے سے زیادہ ٹھنڈی، اور میرے سینے میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑا رہا، بند دروازے کو گھورتا رہا۔ وہاں سے غم اور غصے کا ایک احساس باہر نکل رہا تھا۔ میرا دل تیز ہو گیا، لیکن میں نے خود کو بتایا کہ یہ صرف ایک پرانا کمرہ ہے، ایک بوسیدہ ہسپتال کا، یہاں خوف زدہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔ تب میں نے وہ سنا، ایک سرگوشی کرتی ہوئی آواز، میری مدد کرو۔ میں جم گیا۔ آواز دھیمی تھی لیکن صاف سنائی دے رہی تھی، اور وہ کمرہ نمبر 502 کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں بھاگنا چاہتا تھا اس دروازے سے جتنا دور ہو سکتا تھا، لیکن کچھ تھا جو مجھے وہیں روکے رکھے ہوئے تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ لرز رہا تھا۔ جب میں نے نوب گھمایا، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور ایک تاریک خالی کمرہ ظاہر ہوا۔ پہلی نظر میں یہ کسی بھی دوسرے ہسپتال کے کمرے کی طرح لگ رہا تھا، ایک خالی بستر، ایک چھوٹی سی میز اور بھاری پردے کھنچے ہوئے، لیکن ہوا میں بے چینی کا احساس گھلا ہوا تھا، اور مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، حالانکہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں اندر چلا گیا، میری ٹارچ کی روشنی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ تب میں نے اسے دیکھا، کونے میں کھڑی دھندلے سائے میں بمشکل نظر آنے والی ایک عورت ہسپتال کے گاؤن میں۔ اس کی جلد زرد تھی، اس کے بال الجھی ہوئی لٹوں کی طرح اس کے چہرے پر جھول رہے تھے۔ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، بات نہیں کر رہی تھی، لیکن میں اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا۔ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا، میرے پیر فرش سے چپکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جب اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں کھوکھلی تاریک کھڑے تھی، جیسے وہ سیدھا میری روح میں گھور رہی ہو۔ اس کا منہ کھلا لیکن کوئی آواز نہیں نکلی، صرف وہ بھیانک خاموشی جو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹا کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں پھنس گیا تھا۔ وہ عورت میری طرف بڑھنے لگی، اس کے پیر فرش پر گھسٹ رہے تھے جیسے وہ کسی چیز سے جکڑی ہوئی ہو۔ اب میں اس کی سانس سن سکتا تھا، جیسے وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی ہو۔ اس نے دوبارہ سرگوشی کی، میری مدد کرو۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی اور بے بس تھی۔ میں مڑا اور دروازے کو جھٹکا دیا، لیکن وہ نہیں کھلا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی، اور میں نے دروازے پر مکے مارنا شروع کر دیے، امید کرتے ہوئے کہ کوئی بھی مجھے سن لے گا۔ جب میں دوبارہ مڑا، وہ بالکل میرے سامنے تھی، اس کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے تھا۔ اس کی سانس سرد تھی، اور اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا، لیکن جب آخر کار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوا اور راہداری میں جا گرا، جب تک وہ غائب ہو چکی تھی، کمرہ خالی تھا جیسا پہلے تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، کیا سنا، اور اب جب بھی میں کمرہ نمبر 502 کے پاس سے گزرتا ہوں، مجھے اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہوتی ہیں۔